یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کی تاریخ کا آخری الیکشن ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ووٹ دینے کا، کسی کو چننے کا اختیار بالکل چھین لیا جائے گا۔ مسلمانوں جاگو، خدا کے بندوں، ایک اجتماعی بیدار امت بنو۔ جب رات کا اندھیرا شدید ہوتا ہے تبھی صبح روشن قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ملک کی کئی پارٹیاں برسر اقتدار بی جے پی کی مخالف ہو گئی ہیں۔ تمام ایجنسیوں اور سروے رپورٹوں کے مطابق بھاجپا کی ہار یقینی ہے۔ کسان، جاٹ اور ٹھاکر وغیرہ مختلف برادریوں کی مخالف لہر خوشی کی بات ہے۔ مشہور و معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ملک کے موجودہ حالات پر دیا ایک درد بھرا بیان۔ مولانا نے کہا، ملک کی صورتحال کی تبدیلی کا موقع ہمارے پاس ووٹ کی شکل میں اب بھی باقی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں سے صبح روشن نکالنے کی جو سنت قائم کی ہے، اور ملک میں پچھلے 3-4 مہینوں میں جو حالات بنے ہیں، اور پچھلے 1 مہینے میں خاص طور پر ساری ایجنسیاں یہ برسر اقتدار حکومت کو یہ خبر دے رہی ہیں کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں۔ ملک کے کسانوں میں کسان کا ووٹ بھی بی جے پی کو نہیں ملنے والا ہے۔ جاٹ برادری جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر شمالی ہند میں بسی ہوئی ہے، اس نے حلف اٹھا لیا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت میں بی جے پی کو دوبارہ اقتدار سنبھالنے نہیں دیں گے۔ اس سے زیادہ مضبوط اور بی جے پی کی حمایتی ٹھاکر برادری نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ٹھاکر برادری یو پی میں روزانہ پنچایتیں قائم کر رہی ہیں اور ہر پنچایت میں 1,00,000-1.5 لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش میں پچھلے 10 دن سے ٹھاکروں کے جلسے ہو رہے ہیں اور اس میں پورے ملک سے ٹھاکر برادری کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بی جے پی کو نہ لانے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ غافل اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ دوستو، یہ بات کہی ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے۔ مولانا نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ بی جے پی حکومت دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو آئندہ ووٹ ڈالنے کا حق ہم سے چھین لیا جائے گا۔ مولانا نے سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہوئے ایک درد بھرا بیان دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا ہی کی زبانی۔ یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کی تاریخ کا آخری الیکشن ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ووٹ دینے کا، کسی کو چننے کا اختیار بالکل چھین لیا جائے گا۔ یہ قانون بنے رکھے ہیں، اس قانون کے لیے بس اس بات کی تیاری ہے یا انتظار ہے کہ 3/4 اکثریت ہو جائے۔ اسی لیے 370 اور 400 پار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ 3/4 اکثریت کے بغیر دستور کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دستور کو بدلنے کے لیے نیا دستور بنانا نہیں ہے، بلکہ دستور بنایا رکھا ہے، اتنی طاقت حاصل کرنی ہے کہ اس کو نافذ کر دیا جائے۔ مسلمانوں جاگو، خدا کے بندوں، ایک اجتماعی بیدار امت بنو۔ منکر کو بدلنا، موجودہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانا، مزید بگڑنے سے بچانا، کچھ سدھار کی طرف لے کر جانا، اس کا پہلا مرحلہ آج الیکشن کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ اگر اس الیکشن میں ہم نے غفلت برتی تو آئندہ یہ موقع ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ میری اس بات کو اب ریکارڈ کرتے ہیں اور لکھ لیں، آئندہ الیکشن نہیں ہوگا اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ملک میں قانونی ڈھانچہ بن چکا ہے، ڈرافٹ میں نے خود پڑھا ہے، اس کا کچھ حصہ، اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن کے 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے کا اور الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ آج پہلا دن ہے اور یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے۔ آپ ہزاروں مرتبہ یہ جملہ بہت سے لوگوں کی زبان سے سن چکے ہوں گے۔ اس دستور کے مطالعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس دستور کے نفاذ کے بعد کتنے کروڑ مسلمان معاذ اللہ اور 1000 بار معاذ اللہ مرتد ہو جائیں۔ امت مسلمہ کی زندگی کا ایک نیا دور جنم لینے والا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔